آپ چھوڑیے محمد علی, میری اپنے جاننے والوں کی کہانیاں, سکھوں سے شادیاں ہو گئیں. بہت سارے لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں او ہو کینیڈا میں تو ماحول پاکستان سے بہت اچھا ہے, وہاں پہ تو ہمیں کبھی کوئی پرابلم ہوئی ہی نہیں ہے. جی وہ آپ یو کے کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو ہماری مسلمانوں کی کمیونٹی ہی الگ ہے, اور امریکہ میں ہمیں تو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. یہ بالکل یہی بات ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ہی برے لفظ بولنے لگی ہوں کہ جی میں تو اتنی دیر سے جو ہے بدکرداری کا شکار ہوں, ہمیں تو کبھی ابارشن اور وہ پریگننسی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. یہ وہ والی چیز ہے. ڈو یو تھنک کہ دس از دی ریالٹی؟ اور پھر جب میں نے ان بچوں کی بات سنی, دیکھیے وہ بچے ایک کمپیریزن کر رہے ہیں ریالٹی کی بیسس پہ, تو ایک دم ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم کتنے بڑے فتنے کو ہاتھ لگا کے چھوڑ کے آئے ہیں, اور ہم نے اس کی جگہ پہ چھوٹے فتنے کو اختیار کیا. اب میں چاہتا ہوں سچویشنل تھوڑے سوالات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس پہ ڈسکس ہو جائے. جو ہمیں کویشچنز آتے ہیں کہ سپوز ایک کپل جو ہے وہ ریلیجس ہو گیا, ابھی دے اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ اسلام, اب ان کی اولین خواہش ہے کہ ان کے بچے بھی فوراً سے آ جائیں. ان کو کیا وہ پریکاشنز لینی چاہیے کہ ان کے بچے کہیں ریبیلیس نہ ہو جائیں یا بالکل ہی ان کو دیکھ کے آؤٹ نہ ہو جائیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب پیرنٹس آتے ہیں نا انسٹنٹلی, اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے بھی انسٹنٹلی جو ہے نا وہ ہماری طرح کے بن جائیں. تو پریکاشنز کیا ہونی چاہیے کیپنگ ان مائنڈ دا چیلنجز آج کے جو ہیں؟ اچھا, اس میں دو باتیں کہوں گی. آپ کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ پیرنٹس کو کیا رویہ اپنانا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو ویژن ہے نا دین کی طرف آنے کا, وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں پچھلے دنوں ہالووین کی ہماری جب تقریبات ہو رہی تھیں, تو اس کے اندر جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمارے سامنے کیرل کانوکی کا آیا. شی یوز ٹو بی اے فارمر وچ, ٹھیک ہے, کرسچن ہیں وہ, اور کہ بڑی زبردست بڑی مؤثر ان کی ویڈیوز ہیں ہالووین کے اگینسٹ میں. انہوں نے اس کے جب سولیوشنز کی بات کی تو بڑی زبردست بات کی. کہنے لگے اپنے بچوں کو بٹھاؤ, اپنے بچوں سے ڈائریکٹ بات کرو. بات ہے تم ایمبیگیٹی کے شکار ہو رہے ہو تو تمہارے بچے کنفیوز ہو رہے ہیں, اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کرو, تمہارے بچے سمجھیں گے ان کو, ان کے ساتھ ریشنل لیول پر جو ہے نا کنیکٹ کرو. اچھا, ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم پیرنٹس کی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ چینجز بہت تیزی سے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک جو نیچرل جنریشن گیپ ہے نا, جو شاید اتنا بڑا کوئی عہد کا ایرا کا تو گیپ نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہوئی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جین زی ہے, پھر آپ کی وہ جو ملینیلز ہیں, ان سب کے درمیان آپ نے نوٹ کیا کہ وقفہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ اس کی وہ ٹائم لائن نکالیں تو فلاں سن سے لے کے فلاں سن تک یہ آ رہے ہیں, اس کے بعد آگے آ رہے ہیں, وہ وقفہ اس ایک دم چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بات یہ کہ پیرنٹس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا چینج کے ساتھ. آپ دیکھیے آپ کے بچوں کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے, اور میں وہ کہا کرتی ہوں کہ وہ وقوف جو ہمارے ہاں بے وقوف کے اپوزٹ ہے نا, وہ جس کو کہتے ہیں نا پہلے سوچو پہلے تولو پھر بولو والا, انالیٹیکل ایبلٹی, وہ حوصلہ وہ تحمل نہیں ہے. ہم نے وہ سکلز ڈیولپ ان کے اندر نہیں کی ہیں. اب ان سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشن کرو کہ وہ تیزی کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ وہ چل پڑیں گے, وہ نہیں چلیں گے. یہاں پہ آ کے پیرنٹس کو اپنی ساری پروفیشنلزم کو واپس لانا پڑے گا. سب کے سب کامیاب بزنس مین ہیں, سب کے سب کامیاب پروفیشنلز ہیں, دے نو دی ریکوزٹس آف پروفیشنلزم. لیکن کیا کہ گھر کی بات آتی ہے تو وہ بوگس اور وہ والی کہانیاں ہوتی. تمہاری عمر کا میں ہوتا تھا نا تو میں ایسا تھا. اب اول تو ان میں سے زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے. سے دی ٹروتھ, ٹھیک ہے. وہ لطیفہ مجھے یاد آ گیا نا, وہ ایک صاحب جا رہے تھے تو وہ ایک پتھر رستے میں آیا تو اس کو ہلانے ولانے کی کوشش کی, نہیں ہلا تو کہنے لگے ارے ہوتی جوانی نا تو پتہ نہیں میں اس کو اٹھا کے کیا کر دیتا. جب دیکھا آس پاس کوئی نہیں تو اپنے آپ سے کہا جوانی میں کون سا تیر مارا تھا. تو یہ کہانیاں تو وہی ہیں, لیکن بات ہے کہ اتنی ایبزرڈ قسم کی ایکسپیکٹیشنز اور یہ وہ, ایک منٹ, دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ یور لینگویج. اور یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ویژن کو خود کلیئر پہلے تو کرو, دوسری بات ہے ذمہ داری محسوس کرو. آپ بڑے ہو, کنیکٹ آپ کو کرنا ہے, بچوں نے نہیں کرنا. اگر ایک سینٹینس میں آپ یہ مسٹیک کو ہائی لائٹ کریں, از اٹ لیک آف پیشنس؟ کیا ہے یہ, ویئر آر دی لیک؟ میں یہ سمجھتی ہوں پیرنٹس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کہ وہ جو ہے نا ایک لاجیکل آؤٹ کم ہے کہ ہیونگ سچ بریلینٹ چلڈرن. ایسا نہیں ہوتا, بچے بنانے پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ قیمتی اس لیے دے انویسٹ انٹو پیپل. یہاں پہ پیپل آر ان دی میکنگ. بالکل. اور جو ہے نا ان پیپل کو مسئلہ, سارے پیرنٹس کہتے ہیں اچھا بچے کو بچہ سمجھے, کوئی بچہ نہیں ہوتا. ویسے میں آپ کو بتاؤں اینشینٹ ٹائمز کا بھی بچہ نہیں ہوتا. تم کہتے نہیں ہیں
سائیکالوجی کے لحاظ سے بچہ جو ہے وہ انسان کا باپ ہوتا ہے. وہ سارے ایگزیکٹلی وہی رویے ہوتے ہیں جو 1 مہینے کے بچے کے اندر ہوتے ہیں جو کہ 60 سال کے بندے کے اندر ہوتے ہیں. صرف اتنا ہوتا ہے کہ 60 سال کے بندے کو ان کو کور کرنا آتا ہے, ان کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں ڈسپلے کرنا آتا ہے. ایگزیکٹلی رویہ تو ایک نہیں بدلتا. اپنے پولیٹیشینس کو دیکھ لیں, ان سے زیادہ کوئی بڑے بچے ہیں. رویوں کے حوالے سے نا میں کچھ کامن ٹین ایج پرابلمز آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور کیس اسٹڈی یاد آ گئی. ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں, اینڈ دس کپل ماشاءاللہ دے کیم ٹو دین, دے اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ دین. اب ان کی جو بچیاں تھیں نا وہ ایک اسکول میں پڑھ رہی تھیں, LGS 55 میں پڑھ رہی تھیں. تو باقاعدہ انہوں نے مجھے ایک دن بتایا, بلکہ ہم سب سے وہ بات کر رہے تھے, کہتے کہ ڈو یو نو کہ ہمیں کس طرح کے چیلنجز دیکھنے پڑے ہیں. ہی سیڈ کہ میری بچی جب A لیول O لیول کر رہی تھی وہاں سے, تو شی یوز ٹو کرائے اور اپنی مدر کو کہتی تھی کہ ماما آپ نا پلیز نقاب میں مت آئیے گا, میری نا کلاس فیلوز مذاق اڑاتی ہیں میرا اور مجھے بڑی شرمندگی فیل ہوتی ہے, آئی ریئلی فیل ایمبیرس. تو ہی سیڈ کہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ بچی جو ہے وہ دیکھیں اسلامی جو ایک وہ ہے ظاہر اٹائر, اس کے حوالے سے امبیرس ہو رہی ہے اور بہت رو رہی ہے. اپنی مدر کو کہتی ہے کہ نہ آیا کرو, تو کہتے ہیں میں جاتا تھا, اس کی مدر نہیں جاتی تھی PTC پیرنٹ ٹیچر کانفرنس میں. However he said کہ now after 5, 6, 7 year ماشاءاللہ she is practicing hijab, وہ بچی خود اور اس کو سمجھ آ گئی خود سے. تو میرا خیال وہ لیسن یہ دینا چاہ رہے تھے کہ چلڈرن وی شوڈ گیو دیم ٹائم, وی شوڈ ناٹ ریئیکٹ انسٹنٹلی. یعنی یہاں پہ اگر ریئیکٹ کر دیتے کہ یہ کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے نا, اور ایک دم سے پینک مچ جاتا, تو آئی تھنک کہ بچہ اس کی ابھی انالیٹیکل ایبلٹی وہ ڈیولپ نہیں ہے, اس کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے نا دنیا کو وہ بڑا شیلو ہے. اور یہ سائنٹیفک ہے آنٹی, آپ کو پتہ ہوگا کہ پری فرنٹل کورٹیکس تو ابھی ان کا صحیح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوا, تو پیوبرٹی کے بغیر پہلے ہوتا ہی جی نہیں ہے. بالکل. تو دیکھیں کچھ کامن ٹین ایج بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کو نا ہم ایکسٹریم سمجھ لیتے ہیں. ہمارے کلچر میں یہ ایک پرابلم ہے. جیسے محمد علی پھر ویژن اختیار کر لینا ایک الگ چیز ہے, اس پہ عمل کر لینا اس کے اندر بھی ایک بہت لمبا چوڑا فاصلہ ہے. یہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بچی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ تو کرتی ہو کیونکہ گھر کا ماحول دینداری کا ہے اور ظاہر ہے پیرنٹس بھی پڑھے لکھے سمجھاتے ہوں گے, لیکن ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ایک چیز کو فیس کرنا جی میرے آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. ہم کتنے کمپرومائزز کر لیتے ہیں ماحول کے مطابق, تو ایک بچہ تو بیچارہ بچہ ہی ہے نا. ٹرو. تو ایک کامن ٹین ایج بیہیویئر ہے کہ آرگیومنٹ بہت دینا, آرگیو بہت کرنا, بیکاز وہ کیمیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. بچہ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے میں بڑا بن کے دکھاؤں, اب میں بڑا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے ڈیسیجنس خود لے سکتا ہوں, یہ کیوں مجھے اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ از ویری کامن. پیرنٹس اس کو بدتمیزی میں سمجھتا ہوں اس کا نام نہ دیں, اور پیرنٹس اس پہ نہ پینک ہوں. ہاں وہ ریڈ لائن تب بن جائے گی جب وہ ہر بات پہ آرگیو کرنے لگے اور اگریسو ہو جائے, جیسے یہ جو بچی تھی اس نے چھری نکال لی, تو ظاہر ہے کہ دیٹ از دی ریڈ لائن. یہ ایک ایسی بات ہے جہاں پہ کان کھڑے ہونے چاہیے آپ کے.